ایسی وزنی بات ہو جس پہ واقعی ان پہ تنقید کرنی چاہیے. ہم بھی کریں گے, یہ نہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں تو ہم تنقید نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے, ہم کریں گے. ہم مزدور لوگ ہیں اوورسیز, ہم نے یہ بڑی محنت سے پیسے اکٹھے کیے ہیں. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں زیر بحث ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو عوام کو تھوڑا سا اس چیز کو آگاہ کریں اور تفصیلی سب بتائیں کہ اپنے طبقے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا, ہاسپٹل میں داخلے پر بھی, آپریشن میں بھی ہو رہی تھی. تو امام مسجد جو ہے ہمارے کا یہ بھی ریلیف ہے, وہ میں چاہوں گا کہ عیسائی صاحب بتائیں. اچھا, یہ بات میں تھوڑی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایمرجنسی میں عام شہری عام روٹین میں ٹھیک ہے جو مستحق نہیں ہیں وہ آتے ہیں, ان کی فیس کتنی ہے؟ ایک اور کیٹیگری رکھی ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, ان کی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے, کچھ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں. مستحق افراد کے لیے کتنی فیس ہے ڈاکٹر چیک کروانے کے لیے؟ اس غریب مریض کا پتہ کیسے چلے گا, یہ ذرا بات کلیئر کر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں PNS 24, میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی. ناظرین آج ایک بار پھر اوورسیز ہاسپٹل منڈی بہاؤالدین میں موجود ہوں, اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ PNS 24 پہ آپ پروگرام دیکھ چکے ہیں جن میں کافی تفصیلات ہاسپٹل کے حوالے سے اور شعبہ جات کے حوالے سے ہم نے بتائی. لیکن 2 دن سے سوشل میڈیا پہ کچھ معاملات کو لے کے پولیسز کو لے کے جو ہے وہ کافی باتیں زیر بحث ہیں, جن میں مستحق افراد کا علاج فری ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یا ان سے کتنے پیسے لیے جائیں گے, ایمرجنسی میں کتنے پیسے لیے جائیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کافی کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, کچھ لوگ ہاسپٹل کے حق میں بول رہے تھے. آج ان تمام باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے کہ جو پولیسی جو ہیں وہ کیا ہیں, اب کیا فائنل ہوا ہے, آج ان کا جو ہے وہ انتظامیہ نے کی مشاورت کے بعد مکمل پالیسی جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ بھی وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں زیر بحث ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ جو عوام کو تھوڑا سا اس چیز کو آگاہ کریں اور تفصیلی سب بتائیں کہ اس کے بعد جو میں کوئی سوال باقی نہ رہ جائے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات جو ہے وہ کرنے والی تھی, اس پہ سوال جو رہ گیا. جی مستحق افراد, پہلے تو مستحق افراد کی طرف آتے ہیں کہ مستحق افراد کے لیے کیا ریلیف ہے اور کیا کیٹیگریز ہیں. جی اس پر آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں تمام مینجمنٹ کمیٹی موجود تھی. وائس چیئرمین ہمایوں سکندر وڑائش صاحب, ان کے ساتھ اپنے تھے فرقان اسلم مانگڑ صاحب, عبدالعلیم قاضی صاحب, پرویز اختر گوندل صاحب اور ڈاکٹر سعید صاحب. باقی جو ہمارے دوست ہیں عبدالرؤف گوندل صاحب, عارف صاحب, ناصر صاحب, تصور صاحب, ان کے ساتھ ہمارا ٹیلی فونک رابطہ تھا, اور تمام چیزیں ہم نے بامی مشاورت سے کلیئر کی ہیں. اور پالیسی پہلے سے ہماری اس پر چل رہی تھی, مطلب مستحق افراد کو ریلیف دینے پر ہماری پہلے سے پالیسی چل رہی تھی. اس کو کچھ لوگوں نے بالکل ڈائیورٹ کر کے بتایا ہے. بہت سے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ہمارے نہ تو دشمن ہیں, نہ انہیں اوورسیز اسپتال کے ساتھ کوئی بغض ہے, نہ اناد ہے. وہ کچھ کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. کسی ایک پوائنٹ پر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہیں لگا ہے کہ یہ لوگ بھی پتہ نہیں اس کو کاروبار بنانے لگے ہیں یا اس سے کچھ کمانے لگے ہیں. اس لیے باقی جو مستحق افراد ہیں اس پر ہم نے ایک اپنی مینجمنٹ کمیٹی نے مل کر, جس میں جو لوگ یہاں پر موجود تھے, وائس چیئرمین ہمایوں وڑائش, فرقان اسلم مانگڑ صاحب, عبدالعلیم قاضی صاحب, اور ہمارے MS ہیں ڈاکٹر کیپٹن آصف صاحب, مستحق افراد کو ہم ریلیف دے رہے ہیں. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس ریلیف کو ہم مکمل ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ حالات اور واقعات کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی پہلے ہم نے لوگوں کے لیے مختلف پیکج ایک رکھا تھا. پہلا ہفتہ ہم نے لوگوں کو فری لیا ہے. اس فری لینے میں ہم نے ایک تجربہ کیا. اس تجربے میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک مریض آتا ہے, اس کے ساتھ 4 لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے آ کے چیک ہوتے ہیں. لو بھی فری چیک ہونا ہے تو چیک ہو جاتے ہیں. تو اس سے ڈاکٹر پر بوجھ بڑھتا ہے, ہسپتال پر بوجھ بڑھتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے فیس لینی ہے. جب ڈاکٹر نے فیس لینی ہے تو وہ فیس ہمیں ادا کرنی پڑے گی نا, آپ سب ڈونرز کو ادا کرنی پڑے گی. تمام جو اوورسیز اسپتال کے ڈونرز ہیں ان سب کو ادا کرنی پڑے گی. ایک بندہ بیمار ہی نہیں ہے, وہ شگلن چیک ہوتا ہے, تو وہ سب کو ادا کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. اور ابھی جو ہم نے تبدیلی کی ہے اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو ہمارے اپنے ڈاکٹرز ہیں, جو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں,
جو پے رول پر ہیں اور کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، ان سے جو چیک کروائیں گے ان کو ہم فری چیک کرائیں گے، ان کی او پی ڈی فری ہوگی۔ ایمرجنسی میں جو غریب لوگ آئیں گے، مستحق لوگ جو آئیں گے، وہ ایمرجنسی میں بھی فری ہوں گے، او پی ڈی میں فری چیک ہوں گے۔ لیکن اگر ان کو ہم کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، ان کو ہم کسی سرجن کے پاس بھیجتے ہیں، اب وہ سرجن کی فیس 1500 ہے، 1000 روپیہ ہے، اسی طرح اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی فیس کسی کی 1000 ہے، کسی کی 1500 ہے، تو وہ جو غریب مریض ہے وہ صرف 300 روپے ادا کرے گا۔ اس غریب مریض کا پتہ کیسے چلے گا، یہ ذرا بات کلیئر کریں۔ اچھا، اس پر ہم نے ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا لا عمل نہیں بنایا، کوئی بہت بڑی پالیسی نہیں بنائی۔ ابھی تک ہم لوگوں پر اعتماد پر چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس پورے ضلع کا ڈیٹا نہیں ہے۔ ہماری تنظیمیں ڈیٹا بھی اکٹھا کر رہی ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کر رہے ہیں، اور جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو آگے بعد میں کنفرم کر رہے ہیں کہ آئندہ اس بندے کے لیے ہماری پالیسی کیا ہوگی۔ جہاں سے وہ آتا ہے ہم اس کی پوری تفصیل لیتے ہیں اور ہم وہاں سے ان کو کنفرم کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ واقعی مستحق ہیں ان کے ہم کارڈ بنا دیں گے، تاکہ آئندہ انہیں کسی شفل میں سے گزرنا نہ پڑے۔ تو ان کو ہم وہ 1500 والے ڈاکٹر کے پاس 300 روپے میں چیک کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں ان سے ہم کوئی وارڈ کا یا داخلے کا کوئی خرچہ نہیں لے رہے۔ اور کچھ دنوں ہم نے 10,000 روپیہ ان سے لیا ہے آپریشن کا۔ پھر ہمارے پاس بہت سے کیسز آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس جو 10,000 آپ نے لیا اس کے ویسے پرائیویٹ باقی ہاسپٹل میں اس کا کتنا اخراجات ہیں؟ جی جو 10,000 روپیہ ہم نے لیا ہے نا، مثلا پتے کا آپریشن ہوا ہے، جی جی، آپ وہی آپریشن یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر کروائیں کسی سرجن سے، تو وہ آپ سے منیمم 60 سے 80,000 روپیہ لے گا۔ ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کہوں کہ میں چاہوں گا کہ جو حقیقت ہے، جو سچ ہے وہ بتانا چاہیے۔ میرے سامنے سے بھی یہ جو اس طرح کے کیسز میرے سامنے بھی ہوئے ہیں، اور معاملات عزیز و کارب کے جو ہے کہ جو یہ بھی آپریشن جو بتا رہے ہیں، اگر سستے سے سستا بھی کوئی ہاسپٹل ہو پرائیویٹ، تو اس میں بھی 50 کے قریب جو ہے وہ میری ریسرچ ہے، اتنا اخراجات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، میڈیسن وغیرہ اور باقی آپریشن کے ڈاکٹرز کی فیس جو ہے 50-55 جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے۔ جی جاری رکھیں آپ۔ اچھا جی، ایک ہفتہ ہم نے ان سے 10,000 روپیہ لیا ہے، تو ہفتے بعد ہمیں ریئلائز ہوا ہے کچھ مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے 10,000 بھی بڑا مشکل ہے، جو مستحق مریض ہیں۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے تو وہ جو مستحق مریض ہیں ان کے لیے ہم نے آپریشن کا خرچہ صرف 5,000 روپیہ کر دیا ہے۔ تو 10 بھی آپ نے 10 سے 5,000 روپے آ گئے ہیں۔ ہاں جی، 10,000 کو بھی ہم نے 5,000 روپیہ کر دیا ہے۔ ان کے سٹے کرنے کے کوئی اخراجات نہیں ہیں، ان کے ایکس رے کے کوئی اخراجات نہیں ہیں، ان کے الٹرا ساؤنڈ کے کوئی اخراجات نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا ریلیف اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں دینا، یہ کوئی مطلب ہے کسی صنعت کار کا یا کسی بہت بڑے گروپ کا نہیں۔ ہم مزدور لوگ ہیں اوورسیز، ہم نے یہ بڑی محنت سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی کمائی سے پیسے دیتے ہیں، تو اس کا کوئی لامحدود فنڈ تو ہے نہیں، محدود سا فنڈ ہے جو آپ میں اور ہم جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں سے اتنا بڑا ریلیف کہ اس کو او پی ڈی فری، ایمرجنسی فری، الٹرا ساؤنڈ فری، ایکس رے فری، لیبارٹری میں اس کو 30% پے کرنا پڑتا ہے، ادویات میں اس کو صرف 50% ادا کرنا پڑتا ہے، آپریشن میں اس کو پہلے 10,000 تھا 5,000 ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں اس سے زیادہ ہم ان محدود وسائل میں کتنا ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو مطلب اس کا 5,000 کا آپریشن ہوتا ہے نا، اس میں 5,000 ڈاکٹر میں آپ کو پتہ ہے پورے ضلع سے آپ ڈھونڈیں گے نا، کوئی سرجن 5,000 میں آپریشن کرنے پر تیار نہیں ہوگا پتے کا، کہ کوئی کرے گا۔ جو سرجن اتنا پڑھ گیا 5,000 تھوڑا لے گا، وہ ہم سے 25-30,000 روپیہ لے گا۔ اس کے باقی کے پیسے جو ہیں وہ اسپتال اپنی جیب سے ادا کرے گا اس بندے کو 5,000 کا آپریشن کروانے کے لیے، باقی کا 20-25,000 اسپتال کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ ناظرین یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ واضح خود بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک جو کیس ہے، جو آپریشن ہے وہ ہو رہا ہے 40,000 میں، 50,000 میں باہر سے ہو رہا ہے، اس میں یہ 10,000 روپیہ لے رہے ہیں۔ تو مستحق افراد سے اگر 10,000 روپیہ ابھی 10 سے 5 پہ آ گئے ہیں، اب جو نئی پالیسی انہوں نے بنائی ہے وہ 5,000 روپیہ انہوں نے کر دیا ہے مستحق افراد کے لیے۔ اب یہاں پہ 55,000 لگ رہا ہے آپریشن کا، وہاں پہ یہ 5,000 لے رہے ہیں، جو باقی اخراجات وہ سیزن کی اپنی پالیسی
ایمرجنسی ہیں وہ فنڈ سے جو ہیں وہ ہاسپٹل فنڈ سے وہ ادا کریں گے، چاہے وہ ڈاکٹر کو دینے ہیں چاہے وہ ادویات کے جو بھی معاملات ہیں. جی بعد ہم نے ایک اور کیٹیگری رکھی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، ان کی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے، کچھ چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں یہ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تنخواہیں نہیں ہوتی، لیکن وہ زکوٰۃ تو نہیں لیتے لیکن ان کی انکم بہت زیادہ نہیں ہوتی. ہم نے ان کے لیے بی کیٹیگری متعارف کروائی ہے. ان کے لیے ہم نے کیا ہے کہ وہ جو سفید پوش اور تھوڑی انکم والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ایمرجنسی فیس صرف 200 روپے رکھی ہے. ایمرجنسی میں آتے ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، وہاں پر ان کا بلڈ پریشر، ان کی ECG ایون مطلب ہے ان کا سارا کچھ چیک ہوتا ہے. چیک ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر ان کو دوائی لکھ کر دیتی ہے، یا ڈاکٹر مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے. تو ان کی فیس ہم نے صرف 200 روپے رکھی ہے. اور OPD میں اگر وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سرجن کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس، وہ صرف 500 روپے ادا کریں گے، باقی کے پیسے جو اسپتال برداشت کرے گا. تو اچھا ویسے کتنی فیس ہے مستحق افراد کے علاوہ کوئی ویسے آتا ہے جو نارمل فیس ہے نا؟ ہمارے پاس کچھ ڈاکٹر ہیں ان کی 1500 فیس ہے، کچھ ڈاکٹر ہیں ان کی 1000 روپے فیس ہے، لیکن بی کیٹیگری والے لوگوں سے بھی ہم صرف 500 لیں گے، چاہے اس کی. مستحق افراد کے لیے کتنی فیس ہے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے؟ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے لیے ان کی 300 روپے فیس ہے، اور جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں اسپتال کے، کیونکہ سرجن اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر باہر سے ہمارے پاس آتے ہیں، جو ہمارے اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، MBBS ہیں، انہوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے، انہوں نے OSJAB کی ہوئی ہیں، تو ان کی فیس جو ہے وہ بالکل فری ہوگی ان کے پاس. لیکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس وہ 300 روپے ادا کریں گے، صرف 300. اچھا ناظرین، مستحق افراد کے لیے اگر وہ ویسے ایمرجنسی میں آتے ہیں تو فری ہیں، ایمرجنسی میں اگر آتے ہیں تو فری ہیں، اگر وہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی فری ہیں. اسپیشلسٹ جو ہیں نا، جو اسپیشلسٹ ہیں، گینیکالوجسٹ ہیں، جو سرجن ہیں، ان کے پاس 300 روپیہ لیا جائے گا ان سے. ٹھیک ہے جی آگے بولیں. اور اسی طرح جو بی کیٹیگری والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ہاسپٹل میں داخلے پر ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ 50% ادا کریں گے، 50% ان کو رعایت دی جائے گی. اسی طرح ان کے آپریشن میں بھی ہم ان سے 50% لیں گے، ان سے مکمل چارجز نہیں لیں گے. اب اگر دیکھیں آپ ایک ہاسپٹل، یہ وہ لوگ ہیں جو ملازمین ہیں جو ان کی کم تنخواہیں ہیں، جن کی آمدن جو ہے وہ کم ہے، جن کو ہم امیر لوگ نہیں کہہ سکتے یا صاحب حیثیت لوگ نہیں کہہ سکتے، درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، ہاسپٹل میں داخلے پر بھی، آپریشن میں بھی، OPD کی فیس میں بھی. ایمرجنسی میں وہ صرف 200 روپے ادا کریں گے، اور دوائیوں پر بھی ان سے صرف 70% لیا جائے گا، 30% ان کو رعایت دی جائے گی دوائیوں میں بھی. یہاں پہ ایک آگے میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو امام مسجد جو ہے ہمارے کافی سوشل میڈیا پہ لوگ بھی، میں ذرا مذہبی معاملات پہ ذرا میں پروگرام وغیرہ نہیں کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے تو پھر تنقید ہونے لگ پڑتی ہے. تو امام مسجد جو ہے ہمارے، ان کی تنخواہیں جو ہیں واقعی بہت کم ہوتی ہیں اور ان کو وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی ریلیف ہے. وہ میں چاہوں گا کہ عیسائی صاحب بتائیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کو بھی لے کے. تو میں چاہوں گا وہ بھی بتائیں کہ ان کو کیا ریلیف دیا گیا. جی ہمارے جو مساجد کے امام ہیں وہ چونکہ ہمارے رہبر ہیں، ہمیں دین بتاتے ہیں، ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے استاد ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ایک تو میں یہ ریلیف بتانے سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گا جو یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ اپنے جو مساجد کے امام ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ان کی تنخواہیں اتنی کریں کہ وہ خوشحال ہوں. وہ خوشحال ہوں گے تو آپ کے اچھے طرح سے جو ہے نا، ہر بندہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہوتا ہے تنخواہوں کو لے کے. اب سرکاری ملازمین بھی سراپا احتجاج ہیں، تو بھی یہ گلا نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گلا کر رہے ہوں. لوگ کچھ جو ہیں وہ پوسٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. جی بالکل وہ احتجاج نہیں کرتے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ان کو وسائل نہیں دیں گے تو وہ صحیح سے مسائل کیسے بتائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ امام مسجد جو ہے نا وہ ہمارے صحابہ کے دور کے ہوں،
اور تنخواہیں بھی ان کی اسی دور کی ہوں اور اخراجات وہ آج کے زمانے میں کریں. تو امام مساجد کے لیے ہم نے جو پالیسی رکھی ہے وہ بھی بالکل معمولی جو اخراجات ہیں ان کے ساتھ ان کو ہم انٹرٹین کریں گے. ان کے لیے بھی ایمرجنسی بالکل فری ہے. امام مسجد کے لیے بالکل فری ہے. امام مسجد جب چاہیں ایمرجنسی میں آئیں, ان کے لیے ایمرجنسی فری ہے. او پی ڈی ان کے ہمارے جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں وہ بالکل فری ہیں. ادویات میں بھی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 50% رعایت ملے گی. اگر اسپتال میں ان کا داخلہ ہوتا ہے اور آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو بھی اسپتال میں داخلے کے کوئی چارجز نہیں ہوں گے. آپریشن ان کا بھی صرف 5,000 روپے میں ہوگا. اور ان کی بھی جو اخراجات آپریشن کے یا چیکنگ کے جو اخراجات ہیں وہ اسپتال برداشت کرے گا. اب آگے ان کا ہے, اگر وہی پہلے کی طرح اگر ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے, تو وہاں پر وہ بھی صرف 300 روپے ادا کریں گے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور سرجن ان کو چیک کریں گے. اور آگے ان کا الٹرا ساؤنڈ فری ہے, ان کی ECG فری ہے. بہت سی سہولتیں ہیں ان کے لیے. بالکل معمولی پیسوں میں ان کا علاج کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں؟ یہ اس کے علاوہ میری آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے, یہ نان پرافٹ ادارہ ہے. اس میں سے کوئی فرد, کوئی NGO, کوئی تنظیم 1 روپیہ نہیں لے سکتی. اس میں اور میرے سمیت جتنے دوست ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر, اس کو ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے. کوئی فرد جب چاہے آ کر ہمارے اکاؤنٹنٹ سے بولے یار مجھے لسٹ دکھاؤ, وہ دکھائے گا. ہم نے اس کو کلوز نہیں کیا ہوا, ہم نے اس کے اکاؤنٹس کو اوپن رکھا ہوا ہے. اس کا ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں گے. جب سال مکمل ہوگا تو تھرڈ پارٹی آئے گی جو آڈٹ کرے گی. اور جو سب سے بڑی بات ہے نا, ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے جو ہم بات کر رہے تھے, میں پرسوں اپنی بیگم کو لے کر آیا ہوں. اس کی میں نے پرچی کٹوائی ہے کاؤنٹر سے A کیٹیگری میں, کیونکہ میں مستحق آدمی نہیں ہوں, میں ڈونر ہوں, میں ادا کر سکتا ہوں. تو اس کی میں نے پرچی بنوائی ہے. پرچی بنوا کے میں اسے ایمرجنسی میں چیک کروانا تھا, اس کی بھی میں نے پرچی بنوائی ہے کیونکہ میرے لیے ایمرجنسی فری نہیں. کتنی فیس دی آپ نے؟ میں اس کی 500 روپیہ فیس دی ہے. اچھا, یہ بات میں تھوڑی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایمرجنسی میں عام شہری عام روٹین میں ٹھیک ہے جو مستحق نہیں ہیں وہ آتے ہیں, ان کی فیس کتنی ہے؟ ان کی 300 روپیہ فیس ہے. اور اس میں کوئی ٹائمنگ کا یا کوئی زیادہ دیر رہنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں؟ اس میں آگے جو صرف 300 روپے میں ہی ہوگا. ان کی نارمل 300 روپے ہے, لیکن اگر ان کو مطلب ان کو آکسیجن پہ جانا پڑتا ہے تو اس میں ان کو چارجز ادا کرنے ہوں گے, کیونکہ آکسیجن بہت مہنگی ہوتی ہے. آکسیجن آپ کو پتہ ہے وہ سلنڈرز لانے پڑتے ہیں. اگر وہ غریب ہوں گے, مستحق ہوں گے تو اس سے ان کے لیے تو وہ فری ہوگا. لیکن اگر وہ عام شہری ہیں میری طرح آپ کی طرح تو ان کو وہ جو آکسیجن کے چارجز ہیں ان کو پھر وہ ادا کرنے پڑیں گے. لیکن باقی نارمل جو ہے وہ اس میں گھنٹہ رہتے ہیں, آدھا گھنٹہ رہتے ہیں, تو اس کے ان کو کوئی چارجز نہیں. جی ناظرین, آپ نے تمام تر جو ہے تفصیلات جانی کہ ہاسپٹل کی نئی پالیسی اور یہ فائنل پالیسی ہے. لیکن فائنل میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اس کے بعد پالیسی چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں کہ یہ ایک سلسلہ چلا ہے اور یہ سلسلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو آ رہے ہیں یہ کوئی اس میں کوئی, کیونکہ جب انہوں نے مستحق افراد کو ریلیف دینا ہے, چاہے وہ ریلیف 2,000 روپے کا ہو, 3,000 روپے کا ہو, جب جیب سے کرنا پڑ جائے, فنڈ سے کرنا پڑ جائے, تو اس کے لیے کافی چیزیں جو مینج کرنی پڑتی ہیں. تو یہی لوگ ابھی یہ لوگ جو چیزیں یہ مینج کر رہے ہیں, ابھی بھی مجھے مسلسل 2 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں, ان کی میٹنگ چل رہی تھی, اس میں تمام تر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں, جو لوگ کسی کے فائدے کے لیے, مستحق افراد کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے جو فائدہ سوچ رہے ہیں, وہ ٹینشن لیتے ہیں, وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. پھر تمام لوگوں نے مشاورت کرنی ہوتی ہے کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے. ایک چھوٹی سی غلطی, اب دیکھیں ایک ویڈیو لیک ہوئی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ, اس میں جو کچھ بھی تھوڑی غلط فہمیاں لوگوں میں گئی. یہ نہیں کہ لوگ, میں نہیں یہ کہتا کسی کے آگے سائی صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کو یہی تھا کہ ہمیں بات ذہن میں چلی جاتی ہے کہ ہمیں جی فری علاج ہوگا. دیکھیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ فری علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. جتنا ریلیف یہ بتا رہے ہیں, اب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, آگے امام مسجد جو ہے ہمارے ان کے لیے ایک ریلیف ہے, سرکاری ملازمین جن کی کم تنخواہیں ہیں ان کے لیے ریلیف ہے. اس کے علاوہ جو عام شہری ہیں ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ریلیف ہے, کیونکہ آپ کو ایمرجنسی کی سہولت جو ہے وہ منڈی
بولدین میں DHQ ہاسپٹل میں ملتی ہے، لیکن وہاں بھی آپ کو کافی دور شہریوں کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو کافی زیادہ یعنی کہ مسائل ہیں وہاں پہ، کیونکہ سرکاری ادارہ ہے، وہاں پہ مسائل ہیں. یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹرز وہاں پہ آپ کی کیئر نہیں کریں گے، یا لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. یہاں پہ وسائل کی کمی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ تمام تر شعبہ جات وہ رننگ میں آ چکے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھنا اب یہ ہے کہ ہم کو ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے یا ہمیں تنقید کرنی ہے. تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہوتا ہے، اور ایک ویسے ہی تنقید ہوتی ہے کہ بے جا تنقید کرتے رہنا. تو بے جا تنقید جو ہے وہ ہمارے ضلع کے لیے نقصان دہ ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے ہاسپٹل، اور میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا جب ہم ایونٹ میں گئے تھے، وہاں بھی میں نے اپنا موقف یہ دیا تھا کہ ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، صحافی، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ان کو فنڈ مزید ملے گا تو یہ مزید جو ہے وہ اپنا ریلیف دے سکیں گے. اب میں یہاں پہ آگے بھی انہوں نے بات کی ہے، میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ 50,000 روپے والا جو آپریشن ہے وہ اگر 5,000 میں ہو جائے تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے. لوگ اتنے مجبور ہیں، علاج معالجہ کے لیے لوگ منڈی بولدین میں نے مجبور دیکھے ہیں، اور میں کافی سارے کیسز میں دیکھ چکا ہوں، لوگوں کی موتیں واقع ہوتی دیکھی ہیں. تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے. ہمیں ان لوگوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. باقی کسی کے دل میں کوئی بات ہو، اختلاف ہو، تو وہ ان کو سوشل میڈیا پہ مہم چلانے کے بجائے یا تنقید کرنے کے بجائے وہ آئیں. سائی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آگے ہم پچھلے جو کچھ پوسٹیں ہم نے کی ہیں تو لوگ کہہ رہے تھے آپ ان کے شیئر ہولڈر ہیں. ہم شیئر ہولڈر نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، اور ہم اپنے ضلع کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے اس ہاسپٹل میں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ریلیف ملے گا. تو آپ بالکل ہمارے شیئر ہولڈر ہیں. ہر وہ بندہ ہمارا شیئر ہولڈر ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. ہر وہ بندہ اس میں پارٹنر ہے، اس ہاسپٹل میں پارٹنر ہے جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے. ہم اس میں پالیسی روز چینج ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نان میڈیکل لوگ ہیں. اب میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا، اگر 100 بندہ ہمیں منڈی سے مل جائے نا جو صبح سے شام تک ہمارے جتنی ایفرٹ کرے، میں آپ لوگوں کو مطلب میں کیسے بتاؤں کہ ہماری جو فیملیز ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے رشتہ دار، وہ ہم سے نالا ہیں. وہ کہتے ہیں آپ تو دنیا سے کٹ کے رہ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے جی. آپ جب کرتے ہیں اس طرح کا ورک کرنا پڑ جائے تو آپ جب سوشل ورکر ہے، کوئی بھی ہے، صحافی ہیں، کوئی بھی، ان کو گھر کا ٹائم نہیں دینے ہوتا. سر بچے ناراض ہوتے ہیں، اہل خانہ آپ کو گھر ٹائم نہیں دے سکتے. ہم جب رات 10-11 بجے گھر پہنچتے ہیں تو ہماری بیویاں کہتی ہیں وہیں سو جانا تھا. تو اب گھر آنے کی ان کو ان معاملات کی سمجھ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، پھر تنقید ہو رہی ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ 100 بندے ایسے ہو جائیں جو اس سے آدھا ٹائم دیں نا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے مہینے ہم فری علاج پر جا سکتے ہیں. ہم 5-7 لوگ اس میں سر کھپاتے ہیں، اس میں صبح شام کام کرتے ہیں. ہم ساری کوشش کرتے ہیں فنڈز اکٹھے کرنے کی، سارا کچھ. اب ہمارے ساتھ نئی ٹیم لگ رہی ہے. پہلے ہم 5-7 لوگ تھے، اب ہمارے ساتھ الحمدللہ نئے لوگ جڑ رہے ہیں. ذوالقرنین ارشاد خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں. فرحان بابر وڑیچ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نوید شیر ارائی ہیں رکن سے، وہ کر رہے ہیں. جوید اقبال ہیں رکن سے، وہ جنہوں نے زمین والا معاملہ اٹھایا تھا، وہ ہمارے ساتھ اب کام کر رہے ہیں. شہزاد افضل گجر ہیں چیلیاں والا سے، وہ ہماری ٹیم میں نئے شامل ہوئے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈونیشن پر وہ بڑا ورک کر رہے ہیں. اسی طرح فضل گوندل ہیں جلانہ سے، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، انہوں نے کام شروع کیا ہے. عرفان گوندل ہیں واسو سے، مختلف لوگ نئے ہمارے ساتھ آئے ہیں. یہ اگر 100 بندوں کی ٹیم بن جائے نا، 100 بندے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم فری پر بھی جا سکتے ہیں. جن لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں یہ تمام لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ذوالقرنین ارشاد وہ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، اور ان لوگوں پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اگر پچھلے دنوں ہماری جو ہے نا، میں یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ تفصیلی آپ لوگوں کو جو ہے مزید ضرورت نہ پڑے آپ لوگوں کو تنقید کرنے کی کسی بھی دوست کو، کہ میری ارشاد بھائی سے، ذوالقرنین ارشاد بھائی سے میری بات ہوئی تو وہ بات ہو رہی تھی کہ
यार कुछ तारीफ ज़्यादा नहीं हो रही। मैं साई साहब मेरे पास बैठे हैं, तो यार हम तो सोशल मीडिया, हमने तो पूरी ज़िले को साथ लेके चलना है। कल को कोई आगे पीछे बात होगी तो उन्होंने कहा कि हमने साई साहब को भी कहा है कि अगर कल को कोई ऐसी बात, कोई सबूत या कोई भी ऐसी बुनियादी चीज़ हमारे सामने आती तो हम आपके तनकीद भी हम करेंगे। ये नहीं कि हम तारीफ़ कर रहे हैं तो हमने तो इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, मंडी बोलते हैं कि उन्होंने तोहफा दिया, तो हम भी, मैं अपनी टीम की तरफ से भी जो है वो ऐलान करता हूँ हम इनके साथ हैं, जहाँ इनको ज़रूरत हो हम इनके साथ हैं। लेकिन आप लोग जो तनकीद करते हैं, आपके पास कोई सबूत हो, आपके पास कोई ऐसी वजनी बात हो जिस पे वाकई इन पे तनकीद करनी चाहिए, हम भी करेंगे। ये नहीं कि हम तारीफ़ कर रहे हैं तो हम तनकीद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि ऐसे ही छोटी मोटी बातों को लेके जो है कि आप तनकीद करना शुरू कर दें, ये कोई बात नहीं है। तो मज़ीद जो है वो मैं यही कहूँगा कि इनकी हौसला अफजाई करें और ये सिलसिले को सब लेके तमाम शहरी मंडी बॉलदीन के जो है वो इस सिलसिले को अपना किरदार। अब तक इतना ही। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।